5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے یعنی بت بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا، اور وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال کے بعد ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں میاں بیوی کی وراثت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کی آپسی وراثت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا، اور بیویوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ ایک سنت کے بارے میں غریب و مسکین سے ملاقات کرنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غریب مسلمانوں سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہو جاتے تھے۔ مستدرک حاکم۔ ایک اہم عمل کی فضیلت شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرا کہہ دیا تو گویا اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ لہذا ایسے وقت میں شکریہ کہنے کے بجائے جزاک اللہ خیرا کہے۔ ترمذی۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد۔ دنیا کے بارے میں دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر
اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کے اوقات کو اسی فکر میں پریشان کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ ترغیب و ترہیب۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا زلزلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2۔ طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کا طریقہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے پانی پینے سے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ مسند احمد۔ خلاصہ، پانی میں پھونک مارنے سے سانس کی گندگی اور بدبو پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس وقت تک نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر لو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔